سورۃ الاحقاف مکیہ وہی 35 آیتن۔ سورہ احقاف مکی ہے یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا اور اس میں 35 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ کتاب کا نازل کیا جانا، قرآن کا نازل کیا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے ان کو پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، یعنی آسمان و زمین کے درمیان اور جو کچھ ان میں مخلوقات ہیں، جو کچھ چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک مقررہ مدت کے ساتھ پیدا کیا۔ یعنی اس میں دو چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ بیکار ہم نے بنایا کائنات، اس کا مقصد ہے حساب و کتاب لیا جائے گا، اور مقررہ مدت ہمیشہ کے لیے دنیا قائم نہیں رہیں گی۔ اللہ اس کے لیے ایک مقرر مدت کر دیا، مدت کو مقرر فرما دیا، جب وہ مدت ختم ہو جائیں گی قیامت قائم ہوگی۔ تو قیامت کا قائم ہونا اس مدت کی انتہا کی علامت ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کیے وہ منہ پھیر لیتے ہیں اس چیز سے جس سے ان کو ڈرایا گیا ہے، وہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ قل اے رسول اللہ فرما دیجئے، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے رسول آپ کافروں سے فرما دیجئے، تم بتاؤ، مجھے خبر دو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، ارونی، تم مجھے بتاؤ کہ وہ لوگ کیا پیدا کیے زمین میں یا آسمانوں میں، کیا ان کے لیے شرکت ہے، یا آسمان بنانے میں وہ اللہ کے شریک ہیں، یا زمین پر کوئی چیز بنائے، کوئی چیز نہیں بنائے۔ ایتونی، تم میرے پاس کوئی کتاب لاؤ اس سے پہلے، یا کوئی نشانی دلیل لاؤ علم کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ یعنی اس شخص سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہے، یعنی وہ شخص سب سے بڑا گمراہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو، ان مخلوقات کو پکارتا ہے جو اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے، نہیں سنتے، قیامت تک بھی اس کا جواب نہیں دیتے، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ جن بتوں کو یہ لوگ پکار رہے ہیں، بتوں کو خود نہیں معلوم کہ یہ لوگ ان کو پکار رہے ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہی بت جن کو یہ لوگ خدا سمجھ رہے تھے ان کے دشمن بن جائیں گے اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ 6 آیتیں ہیں سورہ احقاف کی جن کی تلاوت کی گئی، اب ان کی تفسیر ہم پیش کریں گے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق ملتبسا بالحق واجل مسمى وبتقدیر اجل مسمى ينتهي الیہ وهو یوم القیامہ والذین کفروا عما انذروه من حول ذلك اليوم الذي لا بد لكل مخلوق من انتهائه الیہ معرضون لا يؤمنون به ولا يهتمون بالاستعداد له ويجوز ان تكون ما مصدریہ ای عن انذارهم ذلك اليوم۔ حامیم تنزیل الکتابی، کتاب کا نازل کیا جانا، قرآن کا نازل کیا جانا اللہ کی جانب سے، اس اللہ کی جانب سے جو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں ان سب چیزوں کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا، حق ہی کے ساتھ پیدا کیا، اس حال میں کہ وہ پیدا کرنا حق پر مشتمل ہے۔ وہ اجل مسمى، اور مقررہ مدت کے ساتھ، وہ بھی تقدیری اجل مسمى، مقررہ مدت کو ہم نے فکس کر کے پیدا کیا ہے۔ ینتہی الیہ، جس مدت کے وقت وہ کائنات ختم ہو جائے گی اور وہ قیامت کا دن ہے۔ والذین کفروا عما انذروا، اور کفار اس چیز سے منہ پھیرتے ہیں جس سے ان کو ڈرایا گیا، عما انذروا، جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا، یعنی اس دن کی ہولناکی سے، قیامت کے دن کی ہولناکی اور شدت سے جو ان کو ڈرایا گیا ہے اس سے وہ منہ پھیرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ الذی، یعنی ہر مخلوق کے لیے اس تک پہنچنا ضروری ہے، ہر مخلوق وہاں تک پہنچ کے رہے گی قیامت تک، یعنی قیامت کے دن ان کا حساب و کتاب ہوگا، ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تو اس دن سے ڈرنا ضروری ہے، اس کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ لیکن کفار و مشرکین اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور وہ اس کی تیاری کا اہتمام نہیں کرتے۔ ولا یجوز، اور جائز ہے کہ لفظ ما، اب ما میں جو ما ہے وہ مصدریہ ہو،
یعنی عن انذارہم ذالک الیوم، یعنی کفار منہ پھیر لیتے ہیں ان کو ان کے ڈرائے جانے سے اس دن سے۔ قل اے رسول آپ فرما دیجیے، ارأیتم اخبرونی، اے کافرو تم مجھ کو بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ تعبدونہ من الاصنام، خدا کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کے بارے میں تم مجھے بتاؤ۔ ارونی، تم مجھے دکھاؤ کہ ماذا خلقوا، یہ بت کیا پیدا کیے، من الارض، زمین میں، یعنی کون سی چیز پیدا کی وہ لوگ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے۔ اگر وہ خدا ہے تو کوئی چیز پیدا کرنا چاہیے، کوئی چیز پیدا نہیں کی تو وہ خدا نہیں ہے۔ ام لہم شرک، یا یہ لوگ شریک ہیں آسمانوں کو پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ، آسمان اور زمین کی تخلیق میں۔ اکیلے کوئی چیز بنانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ بت بناوٹ میں شریک بھی نہیں ہو سکتے لوگ۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، تم میرے پاس کوئی کتاب لے کر آؤ اس سے پہلے، یعنی اس کتاب سے پہلے، قرآن سے پہلے کوئی کتاب ایسی آئی ہے جس کے بارے میں لکھا ہو کہ بت خدا ہے؟ نہیں ہے کوئی بھی کتاب۔ یعنی ان ھذا الکتاب، یعنی یہ کتاب قرآن توحید کو بیان کر رہی ہے اور شرک کا ابطال کر رہی ہے۔ قرآن یہ کتاب یعنی قرآن توحید کو بیان کرتا ہے اور شرک کو باطل قرار دیتا ہے، شرک کی تردید کرتا ہے۔ اور کوئی آسمانی کتاب قرآن سے پہلے نازل نہیں ہوئی اللہ کی کتابوں میں سے، مگر وہ کتاب جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی قرآن سے پہلے وہ سب یہی توحید کا پیغام بیان کرتے ہیں، کسی میں بھی بت پرستی کی اجازت نہیں دی گئی۔ فَأْتُوا، بس تم ایک کتاب تو لا کر بتاؤ قرآن سے پہلے جو تمہارے عقیدے کو درست قرار دیتی ہو، کوئی کتاب، کسی بھی آسمانی کتابیں نہیں ہیں۔ او اثارت، یا کوئی دلیل لاؤ، من علم، علم کی، او بقیت من علم، یا بچی کچھی کوئی کتاب اگر رہی تو وہ لا کے بتاؤ جو تمہارے پاس رہ گئی ہو، علمی بات، من علوم الاولین، پہلے والوں کے علوم میں سے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بارے میں کہ اللہ نے تم کو بت پرستی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بت پرستی کا حکم کہیں دیا بھی نہیں، کسی بھی آسمانی کتابوں میں بت پرستی کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اس سے روکا گیا۔ توحید، اللہ کو ایک ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، أي أبداً، یعنی اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے، یعنی وہی شخص سب سے بڑا گمراہ ہے جو خدا کو چھوڑ کر ان بتوں کو پکارتا ہے، ان بتوں سے مانگتا ہے، ان بتوں کو پکارتا ہے جو اس کو جواب نہیں دیتے، قیامت تک بھی نہیں دیں گے، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہے وہ بت۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ بتوں کے ماننے والوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ ای الاصنام، یعنی یہ بت ان کے دشمن بن جائیں گے، یعنی بتوں کی عبادت کرنے والوں کے خود بت دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا ای الاصنام بِعِبَادَتِ عَبَدَتِهِمْ کافرین، اور قیامت کے دن یہ بت انکار کر دیں گے، یعنی بت پرست جو عبادت کرتے تھے بتوں کی، اس کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ما دعوناہم، بت کہیں گے خدا کی بارگاہ میں کہ اے خدا، ہم نے ان کو ہماری عبادت کی دعوت نہیں دی، ہم ان کو یہ نہیں بولے کہ ہماری عبادت کرو۔ معنی الاستفہام، استفہام کے معنی یہ ہے، پوچھنے کے معنی یہ ہے، فی اضل میں، ومن اضل، یعنی اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا۔ یہ جو استفہام کیا جا رہا ہے یہ انکار کے لیے، اس بات کا انکار کرنا ہے کہ ان یکون فی الضلال کلہم ابلغ ضلالا، یعنی یہ سب گمراہی میں، ان یکون فی الضلال، یعنی سب کے سب گمراہ ہیں، یہ زیادہ بلیغ ہے، ضلالا کلہم ابلغ ضلالا، یہ لوگ زیادہ گمراہ ہیں بت پرستوں کی عبادت سے۔ حیث یترکون دعاء السمیع المجیب، ان یکون، انکار ان یکون فی الضلال کلہم ابلغ ضلالا من عبادت الاوثان، حیث یترکون دعاء السمیع المجیب القادر علی کل شیء ویدعون، یعنی ان کی گمراہی کو اس انداز میں، کھلے انداز میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، بلیغ انداز میں، کہ یہ یعنی بت پرست جس طرح بت پرستی میں مبتلا ہیں اور بتوں کی پوجا کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بت ان کو بچائیں گے، تو اللہ اس کا رد کر رہا ہے اور فرما رہے ہیں کہ یہ بت ان سے غافل ہیں، نہ ان کی بات سن رہے ہیں، نہ ان کی بات کا وہ لوگ جواب دیں گے، بلکہ قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے وہ لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی سرزنش فرما رہا ہے کہ یہ لوگ، یہ کفار و مشرکین اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا، اللہ کو پکارنا چھوڑ کر بتوں کو پکار رہے ہیں، بتوں سے دعا کر رہے ہیں، بتوں سے مانگ رہے ہیں۔
اس طور پر کہ یہ بت پرست چھوڑ دیے ہیں، اس ذات کو پکارنا چھوڑ دیے ہیں جو سننے والی ذات ہے، جو اللہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جو ہر چیز کرنے پر قادر ہے، اس کو یہ لوگ چھوڑ دیے۔ وَيَدْعُونَ، اور اس کو چھوڑ کر ان یعنی پتلوں کو اور ان یعنی جمادات بے جان چیزوں کو پکار رہے ہیں جو ان کو جواب نہیں دیں گے قیامت تک بھی، اور ان کے لیے کوئی قدرت نہیں ہے، ان جمادات بے جان چیزوں کے لیے کوئی قدرت نہیں ہے اعلیٰ استجابتی احد منہم، کسی بھی کافر اور بت پرست کی دعا کو قبول کرنے پر یہ بتوں کو قدرت نہیں ہے۔ ما دامتی دنیا جب تک رہے گی کبھی بھی یہ لوگ ان کو جواب نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی۔ وہی جب قیامت قائم ہو جائیں گی اور لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ بت خود ان کے بت پرستوں کے لیے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ فَلَيْسُوا فِي الدَّارَيْنِ إِلَّا عَلَى نَكَدٍ، بس وہ دونوں جہاں میں نقصان اور گھاٹے میں رہیں گے یہ کفار و مشرکین۔ لَا تَتَوَلَّاهُمْ فِي الدُّنْيَا، یہ بت دنیا میں بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے ان کی دعا قبول کر کے، اور آخرت میں بھی نہیں پہنچائیں گے، آخرت میں تو ان سے دشمنی کریں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ وَلَمَّا أُسْنِدَ إِلَيْهِمْ مَا يُسْنَدُ إِلَىٰ أُولِي الْعِلْمِ مِنَ الْاِسْتِجَابَةِ وَالْغَفْلَةِ، اور جب بتوں کی طرف نسبت کی گئی اس چیز کی جس کی نسبت کی جاتی ہے علم والوں کی طرف، قبول کرنا اور غافل ہونا، تو کہا گیا کہ من ہم قیل من وہم ووصفہم بترک الاستجابہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان کیا ترک استجابہ سے، یعنی وہ دعا کو قبول نہیں کریں گے، غفلت سے اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان کیا۔ طریق التحکم بہا، یعنی ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کی حقارت اور ان کے معمولی پن کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس انداز میں بیان کیا۔ ان تدعوہم ونحوی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے تو تمہاری پکار تمہاری دعا کو نہیں سنیں گے وہ بت، اور اگر وہ سن بھی لے تو تمہاری دعا کا وہ جواب نہیں دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تمہارے شرک اور کفر کا وہ انکار کریں گے۔ بتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بت پرستوں کے بارے میں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ آیت نمبر 7، اور جب ان کافروں پر ہماری نشانیاں آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں کھلے طور پر اس حال میں کہ وہ واضح ہیں، تو کفار کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں حق کے بارے میں، جب حق ان کے پاس آتا ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ ھذا سحر مبین، یہ کھلم کھلا جادو ہے، کھلا جادو ہے، بڑا جادو ہے۔ ام یقولون افطرا، قرآن کو جادو کہہ رہے ہیں لوگ، یا یہ کہتے ہیں، بلکہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ افطرا ہو، نبی نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، کلام خدا ہونے کا انکار کرتے تھے لوگ۔ قل اے رسول اللہ فرما دیجئے ان سے، ان افتریتہ، اگر میں اس کو گھڑ لوں گا، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے، تم مجھ کو نہیں بچا سکو گے۔ ہوا اعلم بما تفیدون فی، وہ اچھی طرح جانتا ہے اس چیز کو جس میں تم منہمک ہو رہے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر میرے اور تمہارے درمیان، میں اس کو اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر نازل کیا ہے، اللہ کا کلام ہے، میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وہو الغفور، اور وہی خوب بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے ایمان والوں کو۔ قل اے رسول آپ فرما دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، وما ادری، اور میں نہیں جانتا کہ ما یفعل بی ولا بکم، میں اپنی ذات کی طرف سے نہیں جانتا، اللہ کے بتائے بغیر میں اپنی طرف سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوں گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوں گا، ہاں اللہ کے بتانے سے میں جانتا ہوں۔ ان اتبع، میں اتباع نہیں کرتا مگر اسی چیز کی جس کی میری طرف وحی کی جاتی، جو اللہ مجھ پر نازل فرماتا ہے میں اسی کے مطابق چلتا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر کھلم کھلا ڈرانے والا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جمع بَيِّنَةٍ وَهِيَ الْحُجَّةُ وَالشَّاهِدُ أَوْ وَاضِحَاتٍ بَيِّنَاتٍ قال الذين كفروا للحق المراد بالحق الآيات وبالذين كفروا المطلوب عليهم فوضع الظاهران موضع الضميرين للتسجيل عليهم بالكفر وللمطلوب بالحق لما جاءهم أي بادهوه بالجحود ساعة أتاهم وأول ما سمعوه من غير إجالة فكر ولا إعادة نظر، هذا سحر مبين ظاهر أمره في البطلان
لا شبہۃ فیہ، اور جب ان کافروں پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اس حال میں کہ وہ آیتیں واضح ہوتی ہیں، بینات، بینتن کی جمع ہے، آیتن آیات کی، آیات جمع ہے آیتن کی، ہاں بینہ کہتے ہیں دلیل کو، دلیل کو یعنی وہ آیت دلیل ہوتی ہے، حق کی دلیل ہے، حق کی پہچان ہے، ہر آیت دلیل ہے، وہ شاہد، اور ہر آیت گواہ ہے اللہ کے ایک ہونے کی، اللہ کی حقانیت کی گواہ ہے، اور رسول برحق ہونے کی گواہ ہے۔ یا بینات سے مراد واضحات، یعنی واضح ہے اس حال میں کہ وہ آیتیں واضح ہیں، مبینات وضاحت کرنے والی بھی ہے وہ آیتیں، ایسی وضاحت کرنے والی آیتیں، واضح آیتیں جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں وہ لوگ ماننے کے بجائے، وہ کفار یہ کہتے ہیں حق کے بارے میں کہ یہ کھلا جادو ہے۔ للحق المراد بالحق، حق سے مراد یہاں پر آیتیں، ان آیتوں کو یہ لوگ جادو کہتے ہیں کفار و مشرکین، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ آیتیں حق ہیں۔ اور الذین کفروا سے مراد کیا ہے؟ وہ کفار جن پر آیتوں کی تلاوت کی گئی، حق کی تلاوت کی گئی، وہ لوگ اس حق کو، آیتوں کو جادو کہتے ہیں۔ تو دو ظاہر کو رکھا گیا ضمیر کی جگہ، یہاں پہ قول یعنی وہ لوگ کہتے ہیں، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے ہماری آیتوں کی تو وہ لوگ کہتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ کافر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ آیتوں کا انکار کرنے والے، آیتوں کو جادو کہنے والے یہ کافر ہیں، لِلتَسْجِيلِ عَلَيْهِمْ بِالْكُفْرِ، ان کے کفر کو بیان کرنے کے لیے، درج کرنے کے لیے، وَلِلْمَطْلُوبِ، اور مطلوب کو اللہ تعالیٰ حق کہا اللہ تعالیٰ، یعنی آیت کا سیاق و سباق یہ ہے کہ جب ان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اس حال میں کہ وہ آیتیں واضح ہوتی ہیں تو وہ لوگ اس کو جادو کہتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کافروں کا نام لے کر، یعنی کافروں کا اللہ تعالیٰ یہاں پر اظہار فرمائے، اور جب ان پر آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے واضح طور پر تو کافر کہتے ہیں حق کو جادو، یعنی کافر حق کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یعنی انکار کرنے والوں کے کفر کو اللہ تعالیٰ برملا بیان کر دیا کہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والے، اس کو جادو کہنے والے یہ لوگ کافر ہیں، وہ بتانا مقصد ہے یہاں پر، ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو لایا گیا، اور آیتوں کی ضمیر لانے کے بجائے حق کا لفظ لایا گیا یہاں پر، حق سے مراد آیتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آیتوں کی حقانیت کو بیان کیا کہ قرآن کی ہر آیت حق ہے، اور اس کو ماننے والا جنتی ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، گمراہ ہے، جہنمی ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب آیتوں پر ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اسلام کی حقانیت کو اور اپنی الوہیت کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، توحید کو بیان فرمایا، رسول کی رسالت اور قرآن کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا۔ تو کافر حق کے بارے میں یہ کہتے ہیں، جب حق ان کے پاس آیا کیا کہتے ہیں کہ ھذا سحر مبین، کہ یہ کھلا جادو ہے، یعنی وہ اچانک جس گھڑی حق ان کے پاس آیا اسی گھڑی اس کا انکار کر دیا، غور و فکر کیے بغیر، نگاہ دوڑائے بغیر، فکری گھوڑے دوڑائے بغیر وہ لوگ پہلی مرتبہ سنتے ہی اس کو جادو کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ کھلم کھلا جادو ہے کہے وہ لوگ، ظاہر امرہ، جس کا معاملہ ظاہر ہے بطلان میں، باطل ہونے میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہیں قرآن کا وہ لوگ رد کر دیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سخت ترین عذاب کی وعید کو بیان فرمایا کہ ایسے کافروں کے لیے عذاب ہے۔ ام یقولون افتراہ، بلکہ وہ کفار یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ اب یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں، کیا کیا باتیں کہہ کر انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہا ہے۔ کبھی جادو کہہ کے انکار کر رہے ہیں، کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اپنی طرف سے اس کو گھڑ لی۔ اضراب عن ذکر تسمیتہم الآیات سحرا الی ذکر قولہم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم افتراہ ای اختلقہ واضافہ الی اللہ کذبا والضمیر للحق والمراد به الآیات قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا ای ان افتریتہ علی سبیل الفرض عاجلنی اللہ بعقوبۃ الافتراء علیہ فلا تقدرون على کفہ عن معاجلتی ولا تطیقون دفع شیء من عقابہ فکیف افتریہ واتعرض لعقابہ۔ یہ اعراض کرنا ہے، یہ منہ پھیر لینا ہے، یعنی منتقل ہونا ہے،
اعراض کر لینا ہے یہ کفار و مشرکین آیتوں کو جو جادو بولے اس کے ذکر سے ان کے اس قول کی طرف آنا ہے. وہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ لوگ جادو نہیں بلکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، یعنی اپنی طرف سے بنا لیا اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر لیے، اور ضمیر حق کی طرف لوٹ رہی. افطراہ میں جو ہو ضمیر ہے مفعول کی یہ لوٹ رہی ہے، یعنی اس قرآن کو اس حق کو یہ گھڑ لیے. مراد یہ آیات مراد ہیں. اے رسول، اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ اے رسول آپ فرما دیجیے انی افطرائی تو اگر میں اس کو گھڑ لوں گا اپنی طرف سے فلا تملیکون لی من اللہ شیئا، یعنی بفرض محال نبی تو نہیں کھڑے اس کو، لیکن تمہارے قول کے مطابق یہ بات بتائی جا رہی ہے کفار و مشرکین کو سمجھانے کے لیے. اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے بفرض محال، مان لو تھوڑی دیر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ گھڑ لینے کے عذاب کو یعنی اس کی سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ جلدی کرے گا، جلدی اس کی سزا مجھ کو دے گا. اللہ تعالیٰ مجھ کو سزا نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی رحمت میں رکھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کلام اللہ کا ہے، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کیا، یہ اللہ ہی کا کلام. کفار کا رد کیا جا رہا ہے. فلا تقدرون علی کفی، اگر اللہ کی سزا آ جائے تو تم اس کو روک نہیں سکتے. ولا تطیقون دفع شیء، تم کسی چیز کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے اس کے عذاب میں سے، تو میں کیسے گھڑ سکتا ہوں. واتعرض، اور اس کی سزا کے میں کیسے در پہ ہو سکتا ہوں، اس کی ناراضگی کے میں کیسے در پہ ہو سکتا ہوں. یعنی کفار کا رد کیا جا رہا ہے. وہو اعلم، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے. ہوا اعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو جس میں تم منہمک ہو رہے ہو. ای تندفعون فی، جس بحث میں تم جا رہے ہو. من القدح فی وحی اللہ، اللہ کی وحی کے بارے میں تم جو تنقید کر رہے ہو اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے. آیتوں کے بارے میں جو تانا دے رہے ہو، بھئی آیت پہلے تو جادو کہنے لگے لوگ، قرآن کی آیتوں کو جادو کا نام دے دی، پھر یہ کہنے لگے انداز کو بدل کے کہ یہ آیتیں اللہ کی نہیں ہیں بلکہ رسول اپنی طرف سے بول رہے ہیں اور خدا کی طرف منسوب کر دی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول آپ فرما دیجیے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے تم جس بحث میں منہمک ہو، اور آیتوں کا جو تانا تم دے رہے ہو، آیت منہمک یعنی اس میں مصروف ہو، آیتوں کے انکار کے بارے میں جو تم بحثیں کر رہے ہو اور بحث میں لگے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے. اور آیتوں کے بارے میں جو تنقید کر رہے ہو، تانا دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری تانا زنی کو بھی جانتا ہے. تو آیتوں میں اعتراض کرنا کفار کا شیوا ہے. ان کا طریقہ ہے، ان کا مزاج ہے. بتا یعنی جھٹلانے والا، انکار کرنے والا آیتوں کو بھی جھٹلا دے گا. تنقید کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ کس چیز پہ تنقید کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی سزا تم کو آخرت میں دی جائے گی. وَتَسْمِيَتِهِ سِحْرًا، اور اس کو جو جادوگری کا جو نام دیے لوگ اور یعنی گھڑ لینے کا جو نام دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کفا باللہ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کافی ہے گواہ کے اعتبار سے میرے درمیان تمہارے درمیان. یشہد لی بالصدق والبلاغ، اللہ قیامت کے دن میرے حق میں گواہی دے گا، میرے فیور میں، میری حمایت میں اللہ گواہی دے گا. بالصدق، سچائی کی کہ میں سچا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں سب سے زیادہ سچے. والبلاغ، اور پہنچا دی. ویشہد علیکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ تم قرآن کا انکار کر دیے، قرآن کو جھٹلا دی. ومعنی ذکر العلم، یہاں پر علم کو جو ذکر کیا اس کے معنی کیا ہے؟ گواہی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ان کو دھمکی ہے یہ کافروں کے لیے. اللہ تعالیٰ جان رہا بھائی، اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گا تم کو، اللہ تعالیٰ باخبر ہے. وعید ہے ان کے لیے، کافروں کے لیے. بجزائی افاظتی، بجزائی افاظتہم، یعنی یہ لوگ قرآن کا انکار کرنے کے لیے جو بحثیں کر رہے ہیں ان بحثوں کو اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اور قیامت کے دن اس کی گواہی بھی دے گا اللہ تعالیٰ، یعنی ان کو اس کی سزا دے گا اللہ تعالیٰ. وہو الغفور، اور وہ خوب بخشنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے. مغفرت اور رحمت کا وعدہ ہے اس میں. ان تابو، اگر یہ کفار کفر سے باز آ جائیں گے اور ایمان لا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش بھی دے گا اور رحم بھی کرے گا. قل، اے رسول آپ فرما دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. ای بدیعا، نیا نہیں ہوں. کل یعنی بدعا بمعنی البدیع ہے، اب جیسا خفن بمعنی الخفیف ہوتا ہے، خفن ہلکا. معنی کیا ہے اس کے؟ انی لست باول مرسلین،
یعنی بالکل میں دنیا میں سب سے پہلے بھیجے جانے والا رسول نہیں ہوں کہ تم میری نبوت کا انکار کر دو. مجھ سے پہلے بھی کئی انبیاء آئے, میرے نبی بننے پہ تم کو کیا اعتراض ہے؟ مجھ سے پہلے بھی کئی لوگ انبیاء بن کر آئے. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, اور میں اپنی جانب سے خدا کے بتائے بغیر یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا, تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. اے ما یفعل اللہ بی, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا فرمائے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا مستقبل میں. کل بھی سے مروی ہے کہ قال له اصحابہ وقد ضجروا, یعنی صحابہ نے, حضور کے صحابہ نے حضور سے عرض کیا جب وہ تنگ آ گئے تھے کافروں کی تکلیف سے, مشرکوں کی طرف سے جو تکلیف دی گئی اس سے وہ زج میں آ گئے تھے, یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ متى تکون علی ھذا, کب تک آپ اس حالت میں رہیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ما ادری, میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اترک بمکہ, کہ مجھ کو مکے میں چھوڑ دیا جائے گا, ام عمر, یا مجھ کو حکم دیا جائے گا دوسری زمین کی طرف نکلنے کا, ہجرت سے پہلے کی بات ہے. قد رفعت لی, جو میرے لیے بلند کی جائیں گی زمین, ورأیتھا, اور میں نے اس زمین کو دیکھا, یعنی فی منامی, حضور اپنے خواب میں دیکھے. ذات نخیل, کیسی زمین ہے وہ؟ کھجوروں والی ہے, درختوں والی ہے. ما یفعل میں جو ما ہے جائز ہے کہ وہ موصولہ ہو, ما موصولہ بھی ہو سکتا, منصوب ہے وہ, اور استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے, مرفوع ہوگا وہ. وَإِنَّمَا دَخَلَ لا فی قولی ولا بکم میں جو لا ہے یہ داخل ہوا ہے مع ان کے ساتھ بولے, مع ان یفعل ما یفعل بی ولا بکم, یہ مثبت ہے برے, یہ ثابت کرنے, منفی نہیں ہے کیونکہ نفی شامل ہے ما ادری میں, ما ادری میں جو ما ہے اس پر, اور جو کچھ اس کے حیز میں, ما ادری ما یفعل بی ولا بکم, ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین, میں صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں اور میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی عطا, اپنے کرم سے غیب کا علم عطا فرمایا ہے, بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے. آج کا یہ درس آیت نمبر 9 پر مکمل ہو گیا. سورہ احقاف کی 10ویں آیت سے انشاءاللہ نیا درس شروع کریں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.